محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، پھر اللہ تم سے پیار فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب اس آیہ مقدسہ کو اگر بغور پڑھا جائے اور پھر صوفیاء کی زندگی کی طرف توجہ کی جائے تو پھر یہ بالکل واضح نظر آتا ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اگر لوگ ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کا اختیار نہیں ہے، اگر صوفیاء سے لوگ پیار کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ان لوگوں کے دلوں میں صوفیاء کی، اولیاء کی، ولیوں کی محبت کو خود پیدا فرما دیتا ہے، وہ کسی کے اب اختیار میں نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ انعام ہے کہ جو اس آیہ مقدسہ کے اندر بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت یہی ہے کہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی سے پیار کرتا ہے تو پھر خالق کائنات حضرت جبریل امی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے پیارے جبریل، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ اور پھر یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے جبریل، لوگوں کے دل کے اندر میرے اس بندے کی محبت کو پیدا کر دو۔ یہ یحببکم اللہ کے معنی اگر تفسیر پڑھی جائے تو پھر یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتے ہو تو پھر اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی تم میں سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے، اللہ کی محبت کو اپنا لیتا ہے، تو پھر خالق کائنات عز و جل اس سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس محبت کا اعلان جو ہے وہ حضرت جبریل امی کو سنایا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبریل امی کے ذریعے امت کے دل کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کے ولی کی محبت کو پیدا فرما دیا جاتا ہے۔ تو یہ خالق کائنات کی طرف سے اس محبت کا صلہ ہے کہ جو محبت انسان اپنے رب سے کرتا ہے، یہ اس اتباع کا صلہ ہے، اس اطاعت کا صلہ ہے جو بندے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ اطاعت کا صلہ ہو کہ جس نے بھی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو اپنایا ہے وہ یقیناً خالق کائنات کی محبتوں کا مرکز بنتا چلا گیا ہے۔ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس بندے کو نہیں دیکھتا، خالق کائنات اس ذات کو نہیں دیکھتا کہ جو عمل کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس کی ادا کو ادا کر رہا ہے۔ یہ تو میرے محبوب کی اتباع میں ہے، یہ تو نماز پڑھتا ہے تو میرے محبوب کی طرح، حج کرتا ہے تو میرے محبوب کی طرح، روزہ رکھتا ہے تو میرے محبوب کی طرح، یہ ارکان اسلام ادا کرتا ہے تو میرے محبوب کی طرح۔ تو اللہ رب العزت اس وجہ سے اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے کہ یہ بندہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے محبوب کی سنت کے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے محبوب کی اتباع کے اندر آ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جبریل، میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو یہ محبتوں کا سلسلہ اسی وقت بنتا ہے جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اور اس کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے۔